میری بیوی جو ہے وہ میکسیکو کی رہائشی ہے، وہ آتی ہیں پاکستان، میں ان کے ساتھ شادی کرتا ہوں، پھر 14 دن وہ پاکستان رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، دوبارہ وہ 1 ماہ بعد دوبارہ واپس آتی ہیں پاکستان۔ جب صبح 6 بجے ہم ان کو لینے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو لے کے آتے ہیں، وہ والد صاحب کو فائر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میں باہر جاتا ہوں گھر سے تو مجھے بھی فائر لگتا ہے، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کٹ جاتی ہے۔ تو جب صبح 6 بجے ہم 6:35 تھے، وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، دوبارہ وہ ہمیں فون کرتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو مل گئی، آ گئی ہیں۔ FIR بھی ہو گئی تھی، سارا کچھ نامزد FIR ہوئی تھی، لیکن ہم سے پولیس نے بیان لیے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی آتا ہے نہ میرے ساتھ کوئی سلام نہ کچھ پوچھتا ہے، بس یہی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو یہاں خطرہ ہے، اس کو کسی اور کے گھر بھیج دو۔ آپ کی شادی اور قتل دونوں الگ الگ چیزیں، ان دونوں کا لنک اپ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لنک ہے؟ میرے پھوپھی کے لڑکے جو ہیں انہوں نے یہ کام خود نہیں کیا، لیکن انہوں نے کروایا ہے۔ آج 4 ماہ بیت چکے ہیں، کوئی ملزم نہیں پولیس نے پکڑا، نہ ہی کوئی پولیس پکڑنا چاہ رہی ہے۔ آپ نے محبت میں شادی کی یا لالچ میں شادی کی کہ میں سیٹ ہو جاؤں گا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رقیہ نعیم۔ ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہے حماد افراز، جو کہ دمیال راولپنڈی کا رہائشی ہے۔ ان کی عمر 23 سال ہے، لیکن ان کی فیس بک پر ایک دوستی ہوتی ہے میکسیکو کی دوشیزہ 42 سالہ سے، اور وہ شادی کرنے کے لیے پاکستان پہنچتی ہے۔ دونوں کورٹ میرج کرتے ہیں، لیکن جس دن دلہن گھر آتی ہے وہاں گھر میں قتل کی واردات ہوتی ہے، جس میں ان کے والد صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، اور یہ خود جو ہے دلہا یہ ایک ٹانگ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے، آج ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حماد، یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہوتی ہے، شادی کی رات ایک ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے جس میں آپ کے والد صاحب کا قتل ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹانگ جو ہے آپ ٹانگ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا، میری بیوی جو ہے وہ میکسیکو کی رہائشی ہے، وہ آتی ہیں پاکستان، میں ان کے ساتھ شادی کرتا ہوں، پھر 14 دن وہ پاکستان رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، دوبارہ وہ 1 ماہ بعد دوبارہ واپس آتی ہیں پاکستان۔ جب صبح 6 بجے ہم ان کو لینے جاتے ہیں، وہاں سے ان کو لے کے آتے ہیں، رات کو تقریباً 11 بجے کچھ آدمی ہماری چھت پہ آتے ہیں، والد آواز سن کے ان کے پاؤں کی، والد صاحب چھت پہ جاتے ہیں۔ والد صاحب جیسی چھت پہ جاتے ہیں، وہ آگے سے مزاحمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ والد صاحب کو فائر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میں باہر جاتا ہوں گھر سے تو مجھے بھی فائر لگتا ہے، جس کی وجہ سے میری ٹانگ کٹ جاتی ہے بعد میں۔ اور یہ ہماری جو ہے دوستی فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی، اور وہ ایک دفعہ پہلے پاکستان آئی تھی، جب دوسری دفعہ آئی ہیں ان کی کسی کو بندے کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ دوسری دفعہ دوبارہ پاکستان آ رہی ہیں، صرف ہماری 2 پھوپھی ہیں ان کو پتہ تھا کہ وہ بھئی دوبارہ پاکستان آ رہی ہیں۔ اس دن انہوں نے یہ کیا تھا فیصلہ کہ ہم ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ اس کو لینے جائیں گی، سارے مل کے ہم اس کو لے کے آئیں گے وہاں سے ایئرپورٹ سے، لیکن وہ آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جا رہے، گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے وہ نہیں جاتے۔ جب رات کو 1 بجے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو میری پھوپھی کا لڑکا فون کر کے کہتا ہے بھی تم لوگ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں۔ تو جب صبح 6 بجے ہم 6:35 تھے، وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، دوبارہ وہ ہمیں فون کرتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو مل گئی، آ گئی ہیں۔ میں نے کہا جی آ گئی ہیں، بس ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ جب ہم گھر آتے ہیں تو ہماری دوسری پھوپھو چھوٹی والی وہ آئی تھی، جن کے لیے وہ ادھر سے تھوڑا گفٹ لے کے آئی تھی، جن کے بچوں کو اس نے گفٹ دیے ہیں، وہ چلی گئیں ہماری پھوپھو۔ پھر چھوٹی والی پھوپھو گھر سے چلی جاتی ہیں۔ دن کے ٹائم میں جاتا ہوں اپنے بڑی پھوپھو کے گھر، اور انہیں کہتا ہوں کہ رات کو کھانے جو ہے ہمارے گھر کھانا ہے آپ نے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بھئی آپ کی بیوی نے میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا، دوسری پھوپھو کے لیے آپ ان کو سارا کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ بھئی جب وہ دوبارہ آئے گی تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی میں اسے بتاؤں گا، وہ تمہارے لیے لے کے آئے گی۔ میں ان کو بتا کے واپس گھر آتا ہوں۔ میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، وہ واپس آتے ہیں شام کے ٹائم، وہ بھی جاتے ہیں پھر ان کی طرف آتے ہیں انہیں بتانے کہ بھی رات کو آنا ہے۔ وہ رات کو لیٹ آتے ہیں، تقریباً 11 بجے کے بعد گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے 10-20 منٹ بعد چھت پہ آوازیں آتی ہیں، آوازیں سن کے وہ اوپر جاتے ہیں۔ 3 آدمی تھے جن کے ہاتھ میں گن تھی، انہوں نے فائر کیے، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب قتل ہو گئے۔ میں جیسے مجھے چھوٹا بھائی شہزاد، وہ مجھے کہتا ہے والد صاحب کو کسی نے مار دیا۔ میں جیسے ہی گھر سے کمرے سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے بھی وہ فائر مارتے ہیں۔ فائر لگنے سے میں بھی گر جاتا ہوں، گرتے گرتے میں اندر آتا ہوں۔ انہوں نے اندر آنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں آ سکے۔
اور وہ وہیں سے مین گیٹ سے دروازہ کھول کے چلے جاتے ہیں. ایف آئی آر بھی ہو گئی تھی, سارا کچھ نامزد ایف آئی آر ہوئی تھی, لیکن ہم سے پولیس نے بیان لیے ہی نہیں تھے, نہ والد صاحب سے لیے تھے. والد صاحب تو اسی ٹائم فوت ہو گئے تھے, اور میرے سے تو پولیس نے بیان لیے ہی نہیں تھے. جب میں واپس گھر آیا, ایف آئی آر کن کی مدعیت میں ہوئی ہے؟ وہ ہماری پھوپھی کے لڑکے ہیں جنہوں نے یہ, ہمیں یقین ہے انہوں نے یہ کام کیا, ان کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی تھی. انہوں نے غلط نام جو ہیں وہ ایف آئی آر میں لکھوائے تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پھوپھی کے جو لڑکے ہیں وہی قاتل ہیں اور ایف آئی آر بھی وہی کروا رہے ہیں؟ جی وہی قاتل ہیں اور وہی ایف آئی آر کروا رہے ہیں, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جو علیان ہے وہ والد صاحب کے ساتھ جاتا ہے چھت پہ, اور وہ جو ان میں سے ایک آدمی کو وہ دیکھ لیتا ہے فائر کرتے ہوئے. وہ 3-4 دن بعد ہمارے گھر آتا ہے, جب والد صاحب فوت ہمارے گھر آتا ہے, وہ شور مچاتا ہے کہ بھئی اسی نے قتل کی ہے, اسی نے قتل کی ہے. وہ کھانا لے کے پھر میرے پاس آتے ہیں ہاسپٹل میں, سول اسپتال میں آتے ہیں. جب وہ کھانا لے کے آتے ہیں تو وہ میرے جیسے ہی آتا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی سلام نہ کچھ پوچھتا ہے, بس یہی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو یہاں خطرہ ہے, اس کو کسی اور کے گھر بھیج دو, اس کو نعمان کے گھر بھیجو یا کسی اور کے گھر بھیج دو. جو آدمی آپ لوگوں کے گھر آتا ہے, آپ کے پھر کھانا لے کے آتا ہے, ڈیفینیٹلی کوئی انجان تو نہیں ہوگا, آپ پہلے بھی انہیں جانتے ہوں گے, تو وہ کون تھے؟ نہیں, ہم لوگ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. ہمارا پھوپھی کا جو لڑکا ہے اس کا وہ دوست ہے, اس کے ساتھ وہ آتا ہے کھانا لے کے اسپتال میرے لیے. جب مجھے فائر لگنے کے بعد میں ہاسپٹل پڑا تھا, وہ کھانا لے کے آتا ہے. تو اسی دن رات پھر یہ ہوتا ہے کہ جو میری پھوپھی کا بیٹے کا موبائل تھا وہ بھی چوری ہو جاتا ہے, وہی لڑکا لے کے چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ بھی گم ہو جاتا ہے, جو 2 ماہ بعد پولیس کو ملتا ہے پولیس, لیکن وہ بھی 1 ہفتے کے بعد تھانے سے ہی بھاگ جاتا ہے. جس کا ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا کدھر گیا کدھر نہیں گیا. 2 اور تھے لڑکے تھے اس کے ساتھ جو جن پہ ہمیں شک تھا, پولیس نے پکڑے تھے, نعمان کے ہی دوست تھے, وہ بھی تھانے سے ہی بھاگ گئے ہیں. ابھی آپ کی پھوپھیوں کا آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ نہیں, ان کا ہمارے گھر کوئی آنا جانا نہیں ہے, نہ ہی وہ کبھی آئی ہیں. اس وقوعے کے بعد کسی دن بھی وہ ہمارے گھر نہیں آئی. کوئی آنا جانا ان کا یہاں نہیں ہے, دونوں پھوپھیوں کا نہیں ہے ہمارے ساتھ. نہ ہی وہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرتی ہیں, نہ ہی وہ آنا جانا ہے ان کا, نہ ہی ان کے کسی اور کا کوئی ہمارے گھر آنا جانا ان کا. تو یہ آپ کی شادی اور قتل دونوں الگ الگ چیزیں, ان دونوں کا لنک اپ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا لنک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے شادی کی ہے میکسیکو سے, اسی وجہ سے جو ہے ہمارے والد صاحب کا یہ قتل ہوا ہے. میرے پھوپھی کے لڑکے جو ہیں انہوں نے یہ کام خود نہیں کیا, لیکن انہوں نے کروایا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں ہی صرف پتہ تھا کہ اس ٹائم وہ لڑکی آ رہی ہے, صبح آ رہی ہے, رات کو وہ ادھر ہی ہوگی, گھر ہی ہوگی, انہیں ہی سارا کچھ پتہ تھا. اس کے علاوہ کسی بھی آدمی کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں ہم سب سے غریب تھے. والد صاحب مزدوری کرتے تھے, میں ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا, پرائیویٹ جاب تھی میری. بچے باقی سارے پڑھتے تھے. والدہ میری اسکول میں کام کرتی ہیں, ٹی سی ایف اسکول ہے, صفائی کا کام کرتی ہیں. ہمارا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. لیکن جب میں نے شادی کی پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے. تو ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے, انہیں دیکھ کے جو ہے اچھا نہیں لگا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کروا دیا. بظاہر وہ ہمیں لوٹنا چاہتے تھے, لیکن آگے مزاحمت ہونے پہ جس کی وجہ سے میرے والد صاحب کا قتل ہوا, میری یہ ٹانگ چلے گی, میں معذور ہو گیا. یعنی کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے شادی کی؟ جی میں نے اپنے آپ, کیونکہ ہم بالکل بہت زیادہ جو ہے غربت میں زندگی جی رہے تھے. ہمارا نہ ہی کوئی مکان تھا, کرائے تھا, وہ بھی بڑی مشکل سے ہم پورا کرتے تھے. میں نے اس لیے شادی کی تھی, اگر میں چلا جاؤں گا تو کل میرے بہن بھائی جو ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں گے, اچھی تعلیم حاصل کریں گے, میری والدہ کام نہیں کریں گی, والد صاحب گھر ہی رہیں گے. اس لیے میں نے شادی کی تھی. آپ کی ان سے دوستی کیسے ہوئی, کیا نام تھا ان کا؟ میری دوستی جو ہے ان کے ساتھ فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی. ایک گروپ کی وجہ سے ہوئی تھی. ایک گروپ تھا, اس میں ان کی پروفائل میں نے دیکھی, ریکویسٹ بھیجی, انہوں نے ایکسیپٹ کی. پھر اس طرح بات کرتے کرتے دوستی ہوگی, پھر وہ رضامند ہوگی میرے ساتھ شادی کرنے. انہوں نے جب پاکستان آئی انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا جو اسلامی نام تھا وہ نور فاطمہ ہے, اور ویسے جو پہلے ان کا نام تھا وہ نارما گاوریلا اور تادو مورا ہے. تو وہ پھر پاکستان آئی تھی نومبر میں. شادی ہماری ہوئی تھی راولپنڈی کچہری میں ہوئی تھی. پھر 14 دن بعد وہ واپس چلی گئی تھی, اور 15 دسمبر میں وہ واپس آئی تھی, جس کے بعد یہ وقوع ہو گیا تھا. اسی دن رات کو ہی وقوع ہوا تھا, میرے والد صاحب کا قتل ہوا تھا. تو آپ کی شادی ان سے کن شرائط پہ ہوئی تھی؟
ہماری شادی کوئی شرائط نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی ہمارے سے کچھ بھی نہیں تھا. دوبارہ جب وہ پاکستان آئی تھی وہ مجھے لینے آئی تھی، تو ہم یہی کہ ہم ڈاکومنٹ تیار کر کے تمہیں میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی وہاں. تو جب وہ دوبارہ واپس آئی صبح 6 بجے، تو رات کو 11 بجے یہ وقوع ہو گیا. ہماری ان کے ساتھ کوئی شرائط نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ ایک اچھا جیسے فیملی ہوتی ہے اس طرح ہمارے ساتھ رہ رہی تھی. پھر جب یہ وقوع ہوا تو مجبوراً اسے ہم نے واپس بھیجنا، کیونکہ یہاں سیکورٹی کا خطرہ تھا. اگر اسے کچھ ہو جاتا پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ اور زیادہ تھا، اس وجہ سے ہم نے اسے واپس بھیج دیا تھا. تو فائنینشلی طور پہ اب تک اس نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا ہے؟ اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ابھی تک. ٹھیک ہے، ابھی تک بہت زیادہ، یعنی ہر طرح کی میڈیسن کے اسپتال میں رہوں اسی نے سارا جو ہے خرچہ اسی نے کیا ہے. سارا پیسہ جو ہے، ابھی میری ٹانگ جو لگ رہی ہے فوجی فنڈیشن سے لگوا رہا ہوں، اس میں بھی اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ابھی تک. اور اس نے امبیسی میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسی وقوع کی وجہ سے کہ یہ وقوع ہوا ہے. اس نے اس ٹائم جب یہ وقوع ہوا تھا پولیس کو وہ کہہ رہی تھی میں امبیسی سے رابطہ کرتا ہوں، تو پولیس نے کہا تھا نہیں، آپ نے امبیسی سے رابطہ نہیں کرنا، ہم آپ کو جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ہم ملزم دیں گے، ملزم پکڑیں گے 24 گھنٹے. وہ 24 گھنٹے کے آج 4 ماہ بیت چکے ہیں، کوئی ملزم نہیں پولیس نے پکڑا، نہ ہی کوئی پولیس پکڑنا چاہ رہی ہے. اچھا حماد، آپ کی عمر 23 سال ہے اور ان کی عمر 42 سال ہے، ایج ڈفرینس بہت زیادہ. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ ان میرڈ شادی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہوا اس طرح تھا، ہم دونوں نے خوشی کے ساتھ شادی کی تھی. والدین بھی ہمارے راضی تھے، اس کے بھی والدہ راضی تھی، اس کا والد نہیں ہے، اس کی بھی فیملی ساری راضی تھی، میری بھی فیملی راضی تھی. اس نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ یہاں آئی ہے، اس کو ایک عزت ملی ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ شادی کی ہے. کوئی ایسا ایج کا ڈفرینس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ یہاں رہنا چاہتی تھی پاکستان، لیکن جب یہ وقوع ہوا ہے پھر وہ اسے مجبوراً واپس جانا پڑ گیا. آپ نے محبت میں شادی کی یا لالچ میں شادی کی کہ میں سیٹ ہو جاؤں گا؟ نہیں، محبت میں تو میں نے لالچ میں شادی نہیں کی تھی، محبت میں شادی کی تھی. کیونکہ 1 سال میں اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں بات کرتا تھا، وہ میرے ساتھ بات کرتی تھی. لالچ تو نہیں تھی. لالچ تو کیا تھی کہ میں خود بھی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، والدہ بھی کرتی تھی، ہماری کوئی ایسی لالچ نہیں تھی. صرف میں نے اس کے ساتھ محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے. اس کو بھی میرے ساتھ تھی تو وہ پاکستان آئی تھی. وہ صرف یہی کہہ رہی تھی کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم میرے ساتھ ہی میرے ملک جاؤ گے میکسیکو. دوبارہ جب وہ واپس آئی تھی تو میں ادھر ہی میں بھی جانا چاہ رہا تھا، اسی کے ساتھ رہنا چاہ رہا تھا. پہلے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان ہی رہیں گے، لیکن جب یہاں حالات دیکھے تو یہاں بہت اس کے لیے مشکل تھا. اچھا، جس دن قتل کی یہ واردات ہوتی ہے، ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کتنی زیور ہوگا، کتنے مالیت کی رقم ہوگی؟ مطلب مالیت کی رقم تقریباً جو ہیں 600 اس کے پاس ڈالر تھے، امریکن ڈالر. اس کے علاوہ 2000 پیسوں میکسیکو کے تھے اس کے پاس. اور اس نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے، انگوٹھی، کانٹے، اس کے بالیاں، اس کے ہار، وہ جو ہے سونے کا تھا. تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ مالیت کے اس کے پاس زیورات اور پیسے، یہ سارا کچھ تھا. موبائل تھے، یہ کچھ اس کے پاس تھا. کچھ لے کے بھی گئے یا جسٹ یہ آپ کو؟ وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئے، کیونکہ والد صاحب ایک دم جب وہ آواز آئی ہے سیڑھیوں پہ کہ چھت پہ چڑھے ہیں، فائر لگے ہیں، وہ گر گئے تھے، وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب میں باہر گیا مجھے بھی فائر لگے. انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں آ سکے وہیں سے. تو پھر جب ہمارے شور سن کے ہمارے محلے والے آ گئے، جس کی وجہ سے وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے ہیں. اچھا حماد، آپ کی جو FIR درج ہوئی ہے اس میں نامعلوم افراد کے خلاف ہے، جبکہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پھوپھی کے جو تھے انہوں نے قتل کروایا ہے. تو کیا آپ نے پھر دوبارہ اپنے پھوپھی کے لڑکوں پہ کوئی قتل کا مقدمہ یا اس طرح سے کروانے کی کوشش کی ہے FIR؟ میں نے کی ہے، میں نے ان کو نامزد کیا، نامینیٹ کیا، لیکن ابھی تک پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہماری جو FIR ہوئی تھی پہلے ہی نامینیٹ ہوئی تھی، انہوں نے ہی کروائی تھی. کیونکہ پولیس نے میرے سے بیان نہیں لیے، کیونکہ ہم نے نہ کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا تھا. میں جیسے ہی گھر سے کمرے سے باہر گیا ہوں مجھے فائر لگا ہے، میں واپس آ گیا ہوں گرتا. میرا جو چھوٹا بھائی علیان ہے اس نے ایک بندہ دیکھا تھا جو نعمان کا دوست تھا. 4-5 دن بعد وہ ہمارے گھر آیا تھا، جس نے علیان نے شور مچایا کہ بھئی یہی ہے جس نے فائر مارے ہیں ابو کو اور عماد کو. ہم نے پولیس کو بتایا. وہ اسی دن رات کو جیسی اس کو خبر ملی کہ بھئی یہ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی دن رات کو ہی غائب ہو گیا تھا. جس کا
3 माह बाद पता चला था, लाहौर से किसी जगह से पकड़ा था, लेकिन फिर वो एक थाने में से ही गायब हो गए, जिसका आज दिन तक कोई पता ही नहीं है किधर है। 3 लड़के और थे उसके साथ, जिनका भी कोई पता ही नहीं है वो किधर गए हैं, थाने में से ही भाग गए थे। आप क्या समझते हैं कि एक जो दौलत है इस सारे वाक़ये में, जब आप अपने बाप को खो देते हैं, आप अपनी टांग से महरूम हो जाते हैं, तो इस सारे वाक़ये को कैसे देखते हैं? इस सारी वाक़ये को मैं इस तरह देखता हूँ कि हमें जो है बहुत हमारा नुकसान हुआ है जिसका हम ज़िंदगी भर भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने शादी की थी, मैंने अपनी रज़ामंदी से की थी, वालिदैन की रज़ामंदी थी, उसके भी वालिदैन की रज़ामंदी थी, फैमिली की उसकी भी रज़ामंदी थी, लेकिन मेरी फैमिली जो है, मेरी रिश्तेदार थे, उनकी रज़ामंदी नहीं थी। उन्होंने बाकी मेरे फैमिली वाले तो ठीक थे, लेकिन जो मेरी 2 फूफियाँ, उनको ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी कि मैंने शादी कर लिया है, अब मैं चला जाऊंगा, अब हम सेटल हो जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उन्हें ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्होंने सारा वकूआ जो है, सारा काम उन्होंने मिल के करवाया है, जिसकी वजह मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, कत्ल हो गए थे, और मेरी ये टांग कट गई थी। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत से यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसी महल्ले में 2 हफ्ते के बाद एक और वकूआ हो जाता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, और ना ही कोई पुलिस ने सुराग लगाया है, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है अभी तक। ठीक है, एकदम 1 हफ्ते पहले एक वकूआ होता है, उसके 1 हफ्ते के बाद दूसरा वकूआ हो जाता है। पुलिस ना ही कोई काम कर रही है, ना ही पुलिस करना चाहती है। जी नाज़रीन, दौलत की चमक दमक के सामने खूनी रिश्तों की जो अहमियत होती है वो भी मान पड़ जाती है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये हमाद अफराज की कहानी है। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।